لیکن یہ غالباً ضعیف حدیث نہیں ہے. موضوع اور ضعیف میں فرق سمجھیں. مجھے ہی پتا ضعیف کا وہ مطلب نہیں، آپ نے جان کے وہ مطلب لیا ہوا ضعیف کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں ابو یوسف محمد قریشی. آج کی ہماری ویڈیو ہے ساحل ادیم صاحب سے متعلق. میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو ان کے متعلق بنائی تھی لیکن اپلوڈ نہیں کی، لیکن اب چونکہ ان کی ایک بریف ڈسکشن آئی ہے نادر علی صاحب کے ساتھ، تو اس نے بہت زیادہ کویسچنز رائز کیے ہیں اور بہت زیادہ کانفیوژنس پیدا کی ہیں یوتھ کے ذہن میں بھی، یا پھر جو دینی اعتبار سے اتنا زیادہ پختہ علم نہیں رکھتے وہ لوگ سوچنے لگے ہیں، کویسچنز ان کے ذہن میں اٹھے ہیں. تو آج ہم بات کریں گے آیا کہ ساحل ادیم صاحب کا یہ جو کہنا ہے قرآن اور احادیث سے متعلق، قرآن کی انٹرپریٹیشن کو لیں یعنی اس کی تشریح کو لیں یا اس کی تفسیر کو لیں، یا احادیث کے حوالے سے جو ان کے نظریات ہیں کہ وہ کس حد تک درست ہیں اور اپنی بات سمجھانے میں کس حد تک وہ دیانتداری سے کام لیتے ہیں، کس حد تک جو ہے وہ منصف مزاج آدمی ہیں، اور ان کی جو تنقید ہوتی ہے خاص طور پر پاکستانی علماء پر، اس کو بھی ہم دیکھیں گے. اور عرب علماء کی وہ بڑی تعریف کرتے ہیں تو ہم اس کو بھی سمجھیں گے کہ واقعی انہوں نے عرب علماء سے کوئی تعلیم وغیرہ دینی حاصل کی ہے یا نہیں کی. خیر یہ تو باتیں مختلف ہیں. آج صرف اور صرف میں اس بارے میں گفتگو کروں گا کہ جو ساحل ادیم صاحب کا موقف ہے دینی پرسپیکٹیو میں، دینی تشریحات یا توجیحات کو لے کر، جیسے قرآن مجید کی جو صریح آیات ہیں جس میں معجزات کا ذکر ہے اس کو وہ سائنسی لبادہ اڑانے کی کوشش کرتے ہیں، یا احادیث میں جو بہت ساری باتیں آتی ہیں جس کی وہ انٹرپریٹیشن اپنے حساب سے کرتے ہیں اور اس کا ایک ڈیفرنٹ ویو دیتے ہیں، جیسے یاجوج ماجوج کے بارے میں، یا دجال کے بارے میں، یا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یا معراج کے بارے میں. آپ کہتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں ہے ہی نہیں. جی ہاں 100%. جس مخلوق پہ ابن کثیر نے رقم کروائی ہیں حسن علیہ السلام کی حدیث کہ وہ ان کا ایک کان جو ہے نا، وہ دونوں کان اتنے لمبے ہیں کہ ایک گدا بناتے ہیں اور دوسرا لحاف بنا کے سو جاتے ہیں. اور بہت سارے دینی بنیادی عقائد ہیں کہ جن کے اعتبار سے ساحل ادیم صاحب گفتگو کرتے ہیں کہ آیا وہ اس گفتگو کرنے کے اہل بھی ہیں یا نہیں ہیں، یا ان کی گفتگو کس حد تک درست ہے. یہ مختلف ویڈیوز میں ہم اس کی وضاحت کریں گے. تو دیکھیں آج میں جس حوالے سے گفتگو کروں گا وہ ہے ساحل ادیم صاحب کی حدیث سے متعلق انٹرپریٹیشن، یعنی حدیث سے متعلق ان کی رائے کیا ہے اور کس طرح وہ اس کی توجیہ کرتے ہیں یا کس طرح اس کو بیان کرتے ہیں، صحیح احادیث کو اور ضعیف احادیث کو، یا پھر موضوع احادیث کو بقول ان کے. تو ساحل ادیم صاحب کس طرح احادیث کو سلیکٹ کرتے ہیں، کس طرح علم کو انہوں نے اپنے حساب سے ڈیوائیڈ کیا ہے اور کس طرح وہ علم کو آگے بیان کرتے ہیں، ان کے پاس جو اوتھینٹسٹی ہے وہ کیا ہے. تو یہ چند ایک چیزیں جس کو میں آج کی ویڈیو میں ڈسکس کروں گا. تو پہلی چیز جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جو ابھی نادر علی صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ انہوں نے کیا ہے، تو اس میں بریف لی انہوں نے بہت سارے ٹاپکس کو ڈسکس کیا ہے، تو ایک ایک کر کے بعد میں اس کو ڈسکس کریں گے. ایک موقع پر انہوں نے ویسے تو مختلف اپنے لیکچرز میں کہتے رہتے ہیں، لیکن اس موقع پر بھی انہوں نے جب ان سے پوچھا گیا یا انہوں نے خود ہی کہا کہ یہ ضعیف روایات لوگ کہتے ہیں بیان کرتے وہ بھائی ضعیف ہے، موضوع تو نہیں ہے. لیکن یہ غالباً ضعیف حدیث نہیں ہے. موضوع اور ضعیف میں فرق سمجھیں. جی بتائیے. موضوع ہوتی ہے یہ موضوع ہے نہیں نا، نعوذ باللہ موضوع حدیث کیوں سناؤں گا میں؟ وہ بھی حسن علیہ السلام کے نام پہ، وہ بھی ابن کثیر نے لکھ دیا. مجھے ہی پتا ضعیف کا وہ مطلب نہیں، آپ نے جان کے وہ مطلب لیا ہوا ضعیف کا. اصل میں عربین اسکالرز نے وہ مطلب نہیں لیا جو آپ نے لیا ہوا ہے. بہرحال آپ کے مطلب پہ ہی رہتا ہوں نا، پاکستانی ہیں آپ، اس لیے ان کو آپ کو بدو کہتا ہوں میں، کیونکہ آپ اپنے اس چھوٹے سے کنویں سے باہر نہیں آ رہے. تو اس پروگرام میں انہوں نے اس بات کی طرف وضاحت کی ہے کہ اگر ہمیں ضعیف احادیث سے کوئی بات معلوم ہوتی ہے تو وہ بھی ہمارے لیے قابل قبول ہے جب تک وہ روایت موضوع نہ ہو. اب آپ دیکھیں یہ تو محدثین کے اصول ہیں، محدثین کی اصطلاح ہیں کہ وہ کن روایات کو وہ ضعیف قرار دیتے ہیں، کن روایت کو صحیح قرار دیتے ہیں. اگر ہر ضعیف روایت قابل قبول ہے یا پھر 4-5 ضعیف روایت مل کر قابل قبول ہیں تو پھر ضعیف کی اصطلاح ہی کیوں پیدا کی گئی؟ ڈائریکٹ ہو جاتا کہ صحیح حدیث اور موضوع حدیث، کیونکہ ان کے مطابق تو صرف موضوع حدیث کو چھوڑا جائے گا اور ضعیف احادیث کو قبول کیا جائے گا. اب اس پروگرام میں بھی انہوں نے بہت ساری ضعیف روایتیں سنائی ہے، وہ میں آگے چل کے بیان کروں گا. سب سے پہلے آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ محدثین جو ہیں انہوں نے حدیث کو کس طرح کیٹیگرائز کیا ہے
اور کون سی احادیث جو ہے قابل قبول ہوتی ہیں اور کون سی احادیث جو ہے وہ ناقابل قبول ہیں یا ناقابل عمل ہوتی ہیں۔ دیکھیں حدیث کی دو مین کیٹیگری ہے، ایک ہے صحیح حدیث اور دوسری ہے ضعیف حدیث۔ صحیح روایت، ضعیف روایت، صحیح حدیث، ضعیف حدیث، آپ جو بھی اس کے لیے ورڈ استعمال کریں، صحیح اور ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ تو صحیح میں ایک روایت صحیح ہے، دوسری حسن ہے، تو حسن بھی قابل قبول ہے، صحیح بھی قابل قبول ہے۔ اور جو ضعیف کیٹیگری آتی ہے، تو ضعیف روایت جو ہوتی ہے آپ یہ سمجھیں کہ اس میں چین آف نریشن ہوتا ہے، یعنی جو بندہ آگے روایت کر رہا ہے وہ پھر اس سے کوئی اور آگے روایت کر رہا ہے، اس سے کوئی اور آگے روایت کر رہا ہے، جس کو سند کہتے ہیں، یعنی چین آف نریشن، کہ کن کن لوگوں نے اس روایت کو بیان کیا۔ اب چین آف نریشن پہ جسٹ سپوز 4 بندے ہیں کہ اس نے سنا اس سے، اس نے سنا اس سے، اس نے سنا اس سے، اور پھر اس نے سنا آپ علیہ السلام سے، ٹھیک ہے۔ یعنی 5 بندوں کی اگر کوئی 5 بندوں سے روایت منتقل ہو جاتی ہے، تو اگر درمیان سے ایک راوی گر جائے، ٹھیک ہے، یعنی اس نے سنا اس سے اور اس نے اس سے روایت کو بیان کیا، جبکہ اس کے اور اس کے درمیان میں ایک ایسا فاصلہ ہے، وہ ایئرز کے مطابق کوئی فاصلہ ہے، یا پھر اس کی اس سے ملاقات ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا اس نے اس کا زمانہ نہیں پایا، تو یہ اس سے ڈائریکٹ کس طرح سن سکتا ہے؟ درمیان میں کوئی ایک ایسا راوی ہے کہ جو گر چکا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ چین یہاں پر کمپلیٹ نہیں ہو رہی، یہاں پر ایک کڑی مسنگ ہے۔ تو اس طرح کوئی روایت ہوتی ہے تو اس کی جو کڑی مسنگ ہوتی ہے تو وہ کس طرح قبول ہو سکتی ہے؟ یعنی ایک بات اللہ کے نبی تک پہنچی ہی نہیں، تو پھر آپ اس کو کس طرح قبول کر سکتے ہیں؟ یہ تو ایک مثال دینے کے لیے میں نے آپ کو بات سمجھائی تھی کہ ضعیف روایت جو ہوتی ہے وہ کسی بھی اعتبار سے اس میں جو چین آف نریشن ہے، جو اس میں راویوں کی سند ہے، اس میں کبھی کوئی راوی گرا ہوا ہوتا ہے، یا کبھی کوئی راوی جو ہے اس میں مخفی ہوتا ہے، کبھی کوئی راوی جو ہے اس میں مبہم ہوتا ہے، یا اسی طریقے سے کوئی راوی کمزور حافظے کا ہوتا ہے، یا اسی کیٹیگری میں جا کر، یعنی ضعیف احادیث کی کیٹیگری میں جہاں پر جس طرح منقطع روایت ہے، اسی طریقے سے ضعیف احادیث میں جو ہے مدلس راوی ہوتا ہے جو تدلیس کرتا ہے، اسی طریقے سے کسی کا حافظہ کمزور ہے تو وہ بھی ایک روایت ہوتی ہے، اس طریقے سے کوئی روایت شاذ ہو سکتی ہے، متن کے اعتبار سے ضعیف ہو سکتی ہے، اور پھر اسی کیٹیگری میں ایک موضوع روایت آتی ہے، یعنی موضوع بھی ضعیف کی ہی قسم ہے۔ تو ضعیف روایات وہ روایات ہوتی ہیں جو ناقابل قبول ہوتی ہیں، ان کو قبول نہیں کیا جاتا، اور ساحل عدیم صاحب اگر ان پہ اپنے عقیدے کی بنیاد بنا لیں اور قرآن کی جو توجیحات، تشریحات کے لیے یا تعویلات کے لیے وہ ضعیف روایتوں کو بنیاد بنائیں، اور یہ بات کہیں کہ بھئی روایت ضعیف ہے، موضوع تو نہیں ہے، جب موضوع ہوگی تب دیکھی جائے گی، ضعیف کو تو قبول کیا جائے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 4-5 روایتیں مل جائیں تو بھئی اس کو ہم قبول کریں گے، اور وہ جو ہے نا صحیح حدیث تک پہنچ جاتی ہے، تو بھئی اس طرح ہرگز نہیں ہوتا، یہ محدثین کے اصولوں میں سے نہیں ہے۔ محدثین نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ کون سی والی ضعیف روایت ہے جس کو تقویت ملی ہے صحیح حدیث سے، کون سی والی ضعیف روایت ہے جس کو دوسری روایات سے تقویت ملی ہے اور وہ صحیح حدیث سے جو ہے اس کو مزید تقویت پہنچ جاتی ہے۔ تو کون کون سی روایات ہیں ان کو محدثین نے پرٹیکولرلی پوائنٹ آؤٹ کر دیا ہے، بتا دیا بھائی یہ والی روایتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہر روایت نہیں کہ جس کی ایک سے زیادہ چین ہو آپ اس کو قبول کرنا شروع کر دیں، اسے تو بہت ساری ایسی روایتیں جس سے انسان کے عقیدے میں بھی ضرب پڑتا ہے اور انسان کے اعمال بھی جو ہے اس میں بہت زیادہ ایکسپینڈ ہو کر نظر آتے ہیں۔ تو ساحل عدیم صاحب کی جو بنیادی طور پر غلطی ہے، جو بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اس بات نے ان کو اور مزید یعنی گمراہی کی طرف یہ بات ان کو لے گئی ہے کہ سب سے پہلے تو انہوں نے علم کو چوز کرنے میں، علم کو منتخب کرنے میں ان سے غلطی ہوئی، اوتھینٹسٹی کی ان سے غلطی ہوئی، اور چونکہ وہ کسی مدارس سے یا کسی ایسے استاد سے نہیں پڑھے ہوئے، اگر پڑھا ہوا انہوں نے ہوتا تو ان کو یہ بات بخوبی معلوم ہوتی جو کلاس 1 کے پہلی کلاس کے بچے کو پتہ ہوتی ہے، مطلب مدارس کے جو پہلی کلاس کا بچہ اس کو معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ بنیادی غلطی ساحل عدیم صاحب سے ہوئی، اور جب آپ اس بات کو سمجھ لیں گے کہ یہ بنیادی غلطی ان سے ہوئی ہے تو پھر آگے ان کی آپ کو باتیں مزید سمجھ میں آنے لگیں گی۔ تو اب یہ پوری پوڈ کاسٹ کیا ہوئی اور اس میں انہوں نے کون کون سے عقائد کا اظہار کیا، اس میں ہم ایک ایک کر کے گفتگو کریں گے۔ یہ بنیادی گفتگو تھی، اب ہم اس میں دیکھیں گے انہوں نے جو ادریس علیہ السلام سے متعلق گفتگو کیا، یاجوج ماجوج سے متعلق گفتگو کری کہ جو ہے وہ کہیں اور سے نازل ہوں گے، یا عیسیٰ علیہ السلام کسی اور پلینٹ پہ ہیں، تو اس طرح جو انہوں نے گفتگو کی ہیں وہ پھر کن روایات کے اوپر یہ ان کی جو تھیوری ہے یا ان کا جو تھاٹس ہیں وہ کن روایات پر بیس کرتے ہیں، ہم ان روایات کو دیکھیں گے۔
پھر ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ آیا یہ باتیں قابل حجت ہیں، قابل بیان ہیں یا نہیں ہے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔